بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک روز حضرت جنید بغدادی نے ایک شرابی کو دیکھا جو نشے کی حالت میں بدمست اپنی ہی دھن میں کہیں چلا جا رہا تھا، مگر اس نے جب آپ کو دیکھا تو نشے کی حالت میں بھی پہچان گیا اور مارے شرم کے اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس شرابی کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ انہوں نے شرابی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، تو کہاں دھکے کھاتا پھرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میرے ساتھ چل۔ چنانچہ ابو عثمان نے اس شرابی کو اپنے ہمراہ لیا اور گھر لے آئے۔ اپنے ہاتھوں سے نہلا دھلا کر اسے خرقہ پہنا دیا اور پھر اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، جو کام میرے اختیار میں تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب جو کام تیرے اختیار میں ہے اسے تو انجام دے۔ ابھی آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ شرابی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا نشہ ختم ہو چکا ہے اور ایک اثر انگیز روشنی سے اس کے دل و دماغ روشن ہو گئے ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اب کسی اور ہی بلند مقام پر فائز ہو چکا ہے۔ آپ کو اپنی دعا کے اس فوری شرف قبولیت پر خود بھی حیرت اور مسرت ہوئی۔ حسن اتفاق سے اس وقت آپ کے ہم نام بزرگ صوفی ابو عثمان مغربی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جب آپ کے سامنے ایک شرابی کو کھڑا پایا تو کانپ اٹھے اور ابو عثمان سے دریافت کیا کہ یہ کون سے بزرگ ہیں، کیونکہ ان کی روحانی طاقت کے سامنے میں خود کو انتہائی بے بس اور لاچار سا محسوس کر رہا ہوں۔ ابو عثمان نے جواب دیا کہ جو شخص آپ کو بظاہر بزرگ نظر آ رہا ہے، چند لمحے پہلے یہ محض ایک شرابی اور بھٹکا ہوا انسان تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے انہیں پوری تفصیل بتا دی۔ سارا واقعہ سن کر ابو عثمان مغربی بے اختیار پکار اٹھے۔ آپ کی زبانی سارا واقعہ سن کر میں رشک اور حسد کی آگ میں جلنے لگا ہوں۔ یہ شرابی چند لمحوں میں جس رتبہ کمال پر پہنچ گیا ہے، میں پوری زندگی میں سخت عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود بھی اس مقام کو حاصل نہ کر سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس عمل پر تو میں بھی حیرت زدہ ہو گیا ہوں، لیکن اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انحصار محض عمل پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیضان نظر اور قلبی کیفیات کا کرشمہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ دریافت کیا کہ اس نے کیا جرم کیا تھا۔ لوگوں نے بتلایا یہ ڈاکو ہے۔ اول چوری میں داہنا ہاتھ کاٹا گیا، مگر پھر بھی یہ چوری سے باز نہ آیا تو بایاں پاؤں کاٹا گیا، پھر بھی باز نہ آیا تو سولی کی نوبت آئی۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور اس کو پاؤں کو آنکھوں سے لگا کے بوسہ دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ نہیں دیا، بلکہ اس کے وصف استقلال اور استقامت کو بوسہ دیا ہے جو اس کے نفس میں تھا۔ اگرچہ اس بے وقوف نے اس کو شرم معصومیت میں استعمال کیا اور اس کے بیجا طور پر سزا پائی، مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی خیر و عطاعت کے معاملے میں ایسی ہی استقامت نصیب ہو جائے۔